نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان پارہ 27 سورہ الرحمن رکوع 3 آیات نمبر 60 تا 67۔ مقربین کے لیے دو باغوں کی کچھ تفصیل کے بعد ارشاد فرمایا کہ احسان عمل کا بدلہ احسان جزا ہی ہو سکتا ہے۔ ان مقربین نے احسان کا مظاہرہ کیا ہے، وقت مال جان اللہ کی مرضی اور منشا کے موافق خرچ کیا ہے، دنیا میں ہمیشہ نیک اعمال کی پابندی کی ہے، کاربند رہے نیک اعمال پر، تو اللہ کی طرف سے بہترین عمدہ جزا کا وعدہ تھا جو دیا گیا۔ بہترین عمل پر بہترین جزا اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آپ اللہ رب العالمین کے کون کون سے نعمتوں کو جھٹلائیں گے اے انس و جن؟ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، مزید دو باغوں کا ذکر ہے جس میں تجریان کا لفظ مذکور نہیں۔ یہ پہلے دو باغوں سے درجہ میں کچھ کم ہے، اور یہ ہے کہ مدہامتان کا معنی ہے گہری سبزہ جو سیاہ کی طرف مائل ہو، اور گہری سبزی کی وجہ سے جو سیاہی کالا پن جھلکتا ہو، تو یہی مراد ہے کہ ان دونوں باغوں کی سرسبزی شادابی ان کے سیاہی مائل ہونے کا سبب ہوگی۔ اور یہ صفت اگرچہ دونوں باغوں میں ذکر نہیں ہے، مگر اس سے یہ لازم بھی نہیں آتا، پہلے دو باغوں میں ذکر نہیں ہے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان دو باغوں میں یہ صفت نہ ہو، بلکہ ذواتا افنان جو پہلے دو صفتوں کی بعد دو باغوں کی صفت بتلائی، اس میں مدہامتان کی صفت شامل ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان دو باغوں میں دو چشمے ہوں گے جوش مارتے ہوئے ہوں گے۔ اب چشموں کے صفت میں باغات قدر مشترک ہے، البتہ پہلے باغوں میں تجریان کا لفظ آیا ہے۔ سیاق الکلام سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے دو چشمے جس میں جریان ہے وہ اعلیٰ قسم کے ہے، اور دوسرے باغوں کی جریان وہ کم ہے۔ اور ان دو باغوں میں فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، ان دو باغوں میں میوے ہوں گے، کھجورے ہوں گے، انار ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب یہ دیکھ لے کہ یہاں پر مطلق فاکہہ کا ذکر ہے، اور پھر تفصیل میں نخل، رمان اور اس کا ذکر ہے، نخل اور رمان کا ذکر ہے، جبکہ پہلے باغوں میں من کل فاکہۃ کا لفظ آیا تھا جو ہر قسم کے پھل فروٹ کو شامل تھا، متناول تھا۔ اور پھر زوجان سے پھل کے انواع اور اقسام کی طرف اشارہ کہ یہ سب نعمتیں اس بات کی قرائن، یہ سب قرائن اس بات کی دلیل ہے، حجت ہے کہ جنتین اولین اخرین سے افضل ہوں گے، اعلیٰ ہوں گے۔ اور پھر ان محلات میں، مکانات میں گوری رنگت والی عورتیں ہوگی،
جو خیموں میں محفوظ ہوں گے، مامون ہوں گے، اور اس پر کسی انس و جن کا تصرف نہیں ہویا ہوگا، کسی چیز نے، کسی جن نے، انس نے نہیں چویا ہوگا، مطلب غیر مستعمل ہوگی۔ پہلے دو باغوں کے حوالے سے یاقوت مرجان کی تشبیہ دی گئی ہے، تو اور ان دو باغوں کے حوالے سے صرف حسان پر اکتفا کیا۔ یہ اس بات کی علامت ہے، نشانی ہے کہ پہلے دو باغ جو تھے دوسرے دو باغوں سے افضل ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ مقربین کے ہے اور یہ مومنین کے ہے، مخلصین کے ہے۔ پہلے دو باغوں کے سب صفات دوسرے دو باغوں میں صراحتاً یا اشارتاً مذکور ہے، مثلا خوش سیرت ہونا، خوبصورت ہونا، خوش اخلاق ہونا، اور یہ قاصرات الطرف سے کے مفہوم سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور پھر حور ہونا قرین مقام سے معلوم ہوتا ہے کہ حور مقصورات کہ زیادہ عصمت والے ہوں گے، قاصرات الطرف ہوں گے۔ تو یہ ایسی علامات ہے جو ان کے عفت اور عصمت پر دلالت کرتی ہے، اور یہ اسی لیے کہ ضرور گھر میں رہے گی۔ متکئین علی رفرف خضر و عبقری حسان، قاموس لکھتے ہیں رفرف سبز رنگ کے ریشمی کپڑے کو کہتے ہیں، جس کے فرش اور تکیہ اور دوسرا زیب و زینت کا سامان جو ہے وہ بنایا جاتا ہے۔ لیکن صحاح لکھتے ہیں کہ اس پر نقش و نگار اور پھولوں کے جو ہے وہ درختوں کے پھولوں کے نقشے، جس کو اردو میں مشجر کہا جاتا ہے، عبقری پر عمدہ خوبصورت، عبقری خوبصورت ہو، عمدہ ہو، نقش و نگار ہو، اور حسان کیا کہتے ہیں، حسان، عبقری حسان سے اس کے وصف میں خوبصورتی کا بیان ہے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ سورہ رحمان میں چونکہ بیشتر مضامین اللہ کی نعمتوں اور انسانوں پر احسانات، جنات پر انعامات کا ذکر تھا، تو خلاصہ کے طور پر فرمایا کہ بڑا بابرکت ہے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا رب، جو عظمت والا ہے، احسان والا ہے، اکرام والا ہے، اور اسم یعنی نام سے مراد وہ صفات ہے جو کہ ذات کے غیر نہیں ہے، اور حاصل جملہ بھی تقریباً ثنا ہے، تعریف ہے، تو کمال ذات اور کمال صفات کے ساتھ ثنا ہے کہ المستجمع لجمیع صفات الکمال۔ اور ظاہر ہے کہ اسم اتنا بڑا ہے، عظمت والا ہے، بلند ہے، بالا ہے، ہر قسم کے عیب و نقص سے مبرہ ہے، منزہ ہے، تو مسمى کیسا با کمال ہوگا، اللہ کی ذات کتنی بڑی ہوگی۔ جب صفات میں اللہ رب العالمین کامل و مکمل ہے، المستجمع لجمیع صفات الکمال ہے، تو مسمى یقیناً اس سے بڑھ کر ہوگی۔ حل جزاء الاحسان، نہیں ہے بدلہ نیکی کا، الا الاحسان، سوائے احسان کے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو پھر آپ اپنے رب کے کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤں گے، ومن دونہما جنتان، اور ان دونوں کے علاوہ وہ باغ اور ہوں گے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم کون کون سے اپنے رب کے کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤں گے، مدہامتان، دونوں گہرے سبز ہوں گے، دونوں گہرے سبز ہوں گے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم لوگ اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤں گے، فیہما عینان نضاختان، ان دونوں باغوں میں دو چشمے ہوں گے، نضاختان، ابلتے ہوئے، فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر تم اپنے رب کے کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤں گے، فیہما، ان باغوں میں، فاکہۃ، میوے ہوں گے، ونخل، کھجورے ہوں گے، ورمان، انار ہوں گے،
فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤں گے؟ فیہن خیرات حسان، ان میں، ان باغوں میں نیک سیرت، ان محلات میں، مکانات میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کے کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤں گے؟ حور، وہ حوریں ہے، مقصورات، محفوظات، محفوظ ہے، فی الخیام، خیموں میں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر تم اپنے رب کے کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤں گے؟ لم یطمثہن، اور نہیں چھوا ہوگا انسان، کسی انسان نے، قبلہم، ان سے پہلے، ولا جان، اور نہ کسی جن نے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کے کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤں گے؟ متکئین، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، علی رفرف، قالینوں پر، علی رفرف، قالینوں پر، مسندوں پر، خضر، جو سبز ہے، وعبقری، حسان، اور نادر ہے اس کی نفیس، یعنی وہ نفاست میں بڑی صاف ستھری ہوگی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کے کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤں گے؟ تبارک اسم ربک، بابرکت ہے نام آپ کے رب کا، تبارک، بابرکت ہے، اسم ربک، نام آپ کے رب کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذل جلال ہے، بڑی شان والا ہے، والاکرام، اور عظمت والا ہے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ علی النبی الامی۔